پوری دنیا جانتی ہے، جو بھی حالات سے واقف ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، اور یہ قریب کی تاریخ ہے کہ 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں سے یہ کہا کہ وہ ان کو ایک وطن دیں گے، اور پھر اس وطن کے لیے ان مجرموں نے یہ طے کیا کہ فلسطین میں ان کو آباد کریں گے دنیا بھر سے لا کر، اور فلسطینیوں کو کھدیڑ دیا جائے گا، ان سے زمینیں چھین لی جائیں گی، مکان چھین لیے جائیں گے، ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ یہ مجرم برطانیہ جس نے ہمارا قتل عام کیا تھا اس ملک میں، اسی مجرم اور خبیث و ملعون برطانیہ نے یہ طے کیا کہ دنیا بھر کے دردرائے ہوئے، تھتکارے ہوئے وہ یہودی، جن کو ہمیشہ عیسائی مارتے رہے، پوری تاریخ ان کی یہ ہے کہ وہ مظلوم رہے، ان پر عیسائیوں نے بے انتہا مظالم کیے، تاریخ کے ہر دور میں کیے، ہر ملک سے ان کو کھدیڑا، ان کو لا کر بسانے کی کوشش کی گئی فلسطین کی سرزمین پر، جہاں فلسطینی بسے ہوئے تھے، کہ ان سے زمین چھین کر ان کو بسانا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مجرمانہ کردار ہو سکتا ہے؟ دنیا اندھی تھی، بہری تھی، گونگی تھی، اقوام متحدہ کا ادارہ مجرمانہ کردار ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ سازش میں ملوث تھا، اور وہ تیار بیٹھا تھا کہ جب لا کر ان کو بسایا جائے گا تو وہ ان کو تسلیم کر لے گا۔ لہذا ایک طرف برطانیہ کا یہ مجرمانہ کردار، پھر امریکہ کا مجرمانہ کردار، جس نے ہر دور میں ملکوں کو تباہ کیا، حکومتوں کو ختم کیا، کبھی ویتنام پر اپنا ظلم کیا، کبھی صومالیہ پر ظلم کیا، کبھی عراق پر، کبھی افغانستان پر، کبھی سیریا پر، دنیا میں ہمیشہ وہ مجرم، وہ لٹیرے اور ڈکیت لوگوں کو مارتے رہے، لاکھوں عوام کو مارتے رہے جن کا کوئی جرم نہیں تھا، جو کسی جرم میں شریک نہیں تھے، بوڑھے بھی، بیمار بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، سب کو موت کے کنویں میں پھینک دیا، بلکہ ان کے جسم کے چتھڑے اڑا دیے۔ یہی وہ مجرم تھے۔ برطانیہ اور امریکہ یہ دو ایسے بڑے مجرم تھے جن کے ساتھ پیچھے سے پورا یورپ شامل تھا، اور اقوام متحدہ کا ابلیسی ادارہ شامل تھا، کہ 1948 میں یہودیوں کی ریاست قائم ہو گئی فلسطینیوں کی زمین پر۔ فلسطینیوں کی زمین، ان کے علاقے، ان کا ملک، ان کے مکانات، ان کے کھیت، ان کے باغات، جس میں یہودیوں کا کچھ بھی حصہ نہیں، ان کو لا کر بسایا جا رہا ہے، اور جو وہاں کے باشندے ان کو نکالا جا رہا ہے، کھدیڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی قانون اس کو مان سکتا ہے؟ کوئی آئین اس کو مان سکتا ہے؟ دنیا اگر اندھی، بہری، گونگی اور درندہ نہیں ہے تو کیا اسے تسلیم کر لے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ لہذا ایک مجرمانہ عمل کیا گیا، اور اس کے بعد جن لوگوں کے علاقے میں، ان کے خطے میں، ان کی سرزمین پر ان مجرموں کو بسایا گیا، ان کا اب کام یہ تھا کہ کیسے ان کو کھدیڑا جائے، کیسے ان کو مارا جائے، کیسے گرفتار کیا جائے، کیسے جیلوں میں ڈالا جائے۔ لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، ان کی زمینیں اور باغات اور کھیت چھین لیے گئے، اور ہزار کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، بے انتہا اذیتیں دی گئیں، ٹارچر کیا گیا، اور ہزار کا قتل کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ یہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آ گیا، کوئی سال نہیں گزرا جس میں ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں جیلوں میں عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بوڑھوں کو ٹھوسا نہ گیا اور ان کو ٹارچر نہ کیا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں افراد کو شہید نہ کیا گیا۔ تسلسل کے ساتھ یہی ریت، یہی روایت، اور پوری دنیا اندھی، بہری، گونگی، مجرم بنی ہوئی وہ تماشے دیکھتی رہی۔ اور صرف یہی نہیں، مسلمان کا تو معاملہ یہ ہے کہ مال اور جان اس کے نزدیک بے قیمت ہو جاتی ہے جب بات آتی ہے مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی، مسجد اقصیٰ کی، بلکہ کسی بھی مسجد کی۔ اگر بات آتی ہے اللہ کے گھر کی تو مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ پر حملے، مسجد اقصیٰ میں گندے انسانوں کو داخل کرنا،
اور وہاں پر مسلسل مجرمانہ کردار ادا کرنا، رمضان المبارک میں وہاں کے لوگوں کو نکال کے باہر کرنا، عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے نکالنا اور لوگوں پر گولی مارنا، مسجد اقصی میں لوگوں کو شہید کرنا، وہاں خون بہانا اور وہاں سے گھسیٹ کے پھینکنا، اور اپنے مجرموں، ڈکیتوں، خبیثوں، ملعونوں کو مسلط کرنا، جو قرآن کے الفاظ میں بندر و سور کی اولاد ہے، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا، یہ کیسا مجرمانہ کردار ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا نہیں، چیچک کے داغ ہیں، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا مجرم ادارہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں لاکھوں انسانوں کو اپنی سرزمین سے دربدر کیا گیا اور ہزار کو شہید کیا گیا، وہاں پر کیا رد عمل نہیں ہوگا؟ کیا یہ معقول بات نہیں ہے؟ کیا یہ متوقع نہیں ہے کہ رد عمل ہو؟ لہذا ظاہر ہے کہ رد عمل ہوگا، یہ طے شدہ ہے۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ سب مل کر انصاف کے راستے کو ہموار کرتے اور یہ کہتے کہ جہاں تمہاری جگہ ہے وہاں تم جاؤ، جہاں تمہارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، جس مکان کے تم مالک ہو، جس زمین کے مالک ہو، وہاں جاؤ۔ تم یورپ سے کیوں یہاں آئے؟ تم دنیا کے دوسرے خطوں سے اس زمین پر کیسے آئے؟ تم نے اس پر قبضہ کیسے کیا؟ یہ ناجائز قبضہ ہے، اس ناجائز قبضے کو ترک کرنا پڑے گا، اور تم مقدس ترین مقامات کی بے عزتی کرتے ہو، اہانت کرتے ہو اور ذلیل کرتے ہو اہل ایمان کو، یہ کسی کے نزدیک قابل برداشت نہیں۔ اس لیے ضرورت جو تھی کہ سب لوگ مل کر انصاف کی میزان کھڑی کر دیتے اور یہ کہتے کہ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے۔ بات ہوتی ہے امن کی، شانتی کی، سلامتی کی، بہت اچھی بات، بڑی پیاری بات، لیکن جس پر ڈکیتی ماری گئی ہو اس سے کہا جائے کہ ڈکیت سے صلح کر لے، جس کے یہاں چوری کی گئی ہو اس سے کہا جائے کہ چور سے صلح کر لے، جس پر بے انتہا مظالم کیے گئے ان سے کہا جائے کہ ان ظلم کرنے والوں سے صلح کر لے، جو کچھ چھن گیا سو چھن گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خود ڈکیت ہیں، وہ خود خبیث اور مجرم و ملعون قسم کے لوگ ہیں۔ روح زمین پر ایسے ملعونوں کی کمی نہیں۔